بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو دیکھو انہیں مت روکو۔ ازل کا مطلب عربی میں ضاد کے ساتھ منع کرنا، تنگ کرنا، تکلیف پہنچانا، راستوں کو تنگ کرنا۔ تو ارشاد فرمایا یہاں پر خطاب صرف شوہروں ہی سے نہیں، جمہور امت سے، سارے مسلمانوں سے، محلے والوں سے بھی ہے، شہر والوں سے بھی ہے۔ طلاق ہو گئی کسی بچی کو محلے میں، شہر میں، اور عدت اس کی پوری ہو گئی، اب محلے والے کہ نہیں جی اسے تو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے، نہیں جی یہ بات ہے۔ اللہ نے کہا ہے دیکھو ان سب کو خطاب کر کے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ انہیں نہ روکنا، اَن يَنكِحْنَ کہ وہ اپنا نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا جب وہ راضی ہیں، بینہم آپس میں، بالمعروف قاعدے کے مطابق وہ لڑکیاں اپنا نکاح خود کرنا چاہتی ہیں، مت روکنا انہیں۔ یہ ہے دلیل اس بات کی کہ عورت، لڑکی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح کر سکتی۔ ہمارے نزدیک کسی عورت کا جو ولی ہے، ولی اس کا باپ ہے سب سے پہلے، اور باپ کے بعد سگا بھائی ہے، اور سگے بھائی کے بعد سوتیلا بھائی ہے، اور سوتیلے بھائی کے بعد پھر اس لڑکی کے بھتیجے ہیں، پھر یہ لمبی چیزیں ہیں، ماں کا نمبر کہیں بعد میں آتا ہے، یہ سارے اس کے ولی ہیں، اور ان ولیوں کی مرضی کے بغیر، ولی سے مراد سرپرست، آسان لفظوں میں، یہ اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر لڑکی نکاح کرنا چاہتی ہے، اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ مت روکنا انہیں کہ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ، لڑکی نے خود اپنی پسند سے رشتہ کر لیا ہے اور وہ چاہتی ہے شادی کرنا، اس کا ولی اسے نہیں روک سکتا، کوئی جبر نہیں کر سکتا، لڑکی آزاد ہے، جہاں چاہے شادی کرے۔ بالغہ ہونا ضروری ہے، نابالغ لڑکی کو ولی سرپرست روک سکتا ہے، تو وہ اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر اس کی خوشی کے، بغیر اس کے علم میں لائے ہوئے بھی کر سکتی ہے، سمجھے؟ ولی کو کچھ پتا نہیں ہے تو بھی اللہ نے اسے اجازت دی، اس لیے کہ مرنا اس نے بھی ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تم اسے نہیں روک سکتے۔ اسی لیے اللہ نے نکاح کی نسبت پیچھے بھی عورتوں کی طرف کی تھی نا، ہم بتاتے رہے کہ آگے بات آئے گی، یہ ہے وہ بات۔ اس سے بھی پچھلی آیت میں تھا نا حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے وہ لڑکی۔ اسی طرح یہاں بھی اذا طلقتم النساء جب عورتوں کو طلاق دے دیے تم نے، فبلغن اجلہن اور وہ اپنی عدت کو پہنچ گئیں، عدت پوری ہو گئی، فلا تعضلوہن تو لوگوں مت روکو انہیں، ان ینکحن ازواجہن کہ اپنے شوہروں سے شادی کر لیں۔ اس لیے یہ عورتوں کے حقوق جو ہیں نا ان پر بھی خیال کرنا چاہیے تھا۔ ظلم جب شروع ہوا ہے عورتوں پہ ہمارے معاشرے میں بر صغیر میں، تو پھر اس کے ریٹیلیشن جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ ظلم ایسا ویسا کوئی چھوٹا سا ظلم، اتنا ظلم کہ محمد علی جوہر وہ آئے دلی میں، اور شاید ہی دلی میں کسی کا ایسا استقبال ہوا ہوگا۔ مولانا کو اللہ نے زبان بھی بڑی اچھی دی تھی، بولتے بھی خوب تھے، اور محمد علی جوہر کا نام تو سنا ہوگا، ہیں؟ یہ حیدرآباد والوں نے بھی سنا ہے یا نہیں؟
مولانا محمد علی جوہر بڑے زبردست آدمی تھے اور بڑے محبوب تھے مولانا عبد الماجد دریابادی کے. جب وہ آئے تو اور دربار میں انہوں نے تقریر کی تو دہلی میں جب آئے تو 12 گھوڑوں کی رتھ ان کے لیے، وہ بگھی، رتھ تو نہیں، رتھ میں تو ہاتھی ہوتے ہیں، بگھی لائی گئی. ہاں پھر کہو گے اسے اردو بھی نہیں آتی. بگھی لائی گئی تو دلی والوں نے گھوڑوں سمیت بگھی کو ہی اٹھا لیا اور وہ مولانا کا استقبال ہوا سب کچھ. اور مولانا کی اہلیہ سر سے پاؤں تک برقعے میں ملبوس اور مولانا کے ساتھ تانگے میں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئی، آگے کوچوان چلا رہے تھے. تو دلی والوں نے بڑا برا منایا، ناک منہ چڑھانے لگے کہ ارے مولانا کی بیوی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں اور پھر بے پردگی ہو گئی. برقع تو پہنا ہوا تھا لیکن پیچھے چادر بھی پھر لگانی چاہیے تھی. اعتراض کی دنیا ہے نا، بغیر سوچے سمجھے کہ دوسرے پہ اس جملے کا کیا اثر پڑ سکتا ہے. تو جنہوں نے اتنی شدید پابندیاں لگا لی تھیں، اب ریٹیلیشن اس کی دیکھو کیا کیا ہو رہی. اللہ نے منع کیا ہے اس بات سے کہ عورت پہ جبرن اس کا شوہر کوئی ٹھونس دیا جائے. اس کی مرضی ہے، اس کی آزادی ہے، اور عورت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ شرائط پہ معاملہ طے کر سکتی. وہ نکاح میں شرط لگا دے کہ ٹھیک ہے یہ رشتہ درست ہے اور یہ چیز ضروری ہے، تو شوہر کو وہ شرط ماننی ہے مانے، نہیں ماننی نہ مانے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا عاتقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عاتقہ جو تھیں وہ پتہ بھی نہیں تھا کسی کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کے امیر المومنین بن جائیں گے. اور عاتقہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہوئی ہے وہ ایسے تھی کہ یہ جو عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں حضرت سعید رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی بہن عاتقہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گویا بہنوئی ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سعید رضی اللہ عنہ کے گھر تھی، وہ ان کے بہنوئی تھے، آپس میں دونوں نے ایک دوسرے کی بہن سے شادی کی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پیغام دیا تو عاتقہ نے کہا کہ آپ مجھے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نہیں روکیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے حکم دیا کہ عورتیں مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھیں گی. عورتیں گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم اتنی آزاد ہو گئی ہو اور خوشبوئیں لگا لگا کے تم مسجدوں میں آتی ہو اور مردوں کو جو گزرتے ہیں تو تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ لیتے تو وہ بھی وہی کرتے جو عمر نے کیا. اب اور کوئی کیا کہہ سکتا تھا. تو لوگوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا امیر المومنین کی اپنی بیوی جاتی ہیں عاتقہ نماز پڑھنے کے لیے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا میں نے نکاح اس شرط پہ کیا تھا، مجھے کیا پتا تھا یہ وقت آئے. تو عاتقہ جاتی رہیں برابر نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ گزرتی تھی نماز کے لیے گھر سے تو بیٹھ کے انہیں غور سے دیکھتے تھے، گھور کے، گویا ناگواری کا اظہار کرتے تھے. ایک دن وہ رک گئیں اور انہوں نے کہا آپ نے نکاح مجھ سے اس شرط پہ کیا تھا اور آپ یہ جو مجھے اس طرح دیکھتے ہیں نا میری طبیعت پہ بڑا گراں گزرتا ہے، مجھے ناگواری ہوتی ہے، خبردار جو آئندہ ایسے دیکھا مجھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا میں تمہیں کچھ کہتا تو نہیں، انہوں نے کہا بس یہ دیکھیں بھی نہ ایسے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھنا چھوڑ دیا. یہ حقوق ہیں جو اللہ نے دیے ہیں، حد سے بھی نہیں بڑھا دینے چاہیے ان حقوق کو، مگر جو چیزیں اللہ نے دی ہیں سب کی بچیاں ہیں نا، آگے زندگی ہے، معاشرہ ہے. یاد رکھو جو گھرانہ، جو معاشرہ یہ جنریشنز میں جو گیپ آ جاتا ہے نا، اس گیپ کی اس خلا کی رعایت نہیں کرتا وہ نہیں چل سکتا، ٹوٹ جاتا. گئے وہ زمانے کہ ماں باپ رشتہ طے کر رہے، چلو جی کر لیا. اب ایسا نہیں رہا. تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بالکل ہی بچی کو کچھ نہ بتاؤ. اگر وہ اس کی رضامندی کہیں ہے اور وہ کہیں چاہتی ہیں شادی کرنا، اللہ نے اجازت دی ہے. کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے دین پہ اپنی قومی روایات کو ترجیح دیں اور اسے نافذ کریں کہ نہیں ہمارے خاندان میں تو یوں نہیں ہوتا، ہمارے ابا حضور تو ایسے نہیں کرتے تھے. بھائی گزر گیا ابا حضور کا زمانہ بھی اور حضرت بھی گزر گئے، اب دور کچھ اور آ گیا. تو یہ جو جنریشن گیپس ہیں نا،
جس حد تک شریعت اس کی اجازت دیتی ہے بس اس حد تک آدمی رہے، اپنے پاس سے بھی نہ بڑھائے ان چیزوں کو ماڈرنزم میں آ کے، لیکن ان چیزوں کو بھی نہ کرے جو چیزیں پردے میں آسانی سے ہو جاتی ہیں، پھر جب بے پردگی ہو جاتی ہے تو وہ ذلت سے ہوتی ہیں۔ جو چیزیں پردے میں عزت سے طے پا جاتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہیں، بجائے اس کے کہ بے پردگی ہو جائے تو وہی چیزیں ذلت سے پھر طے ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے عورتوں کے لیے کہا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور تم مت روکو ان عورتوں کو اگر وہ چاہتی ہیں اپنے نکاح کرنا اپنے شوہروں سے، تو بالغہ ہے، خود مختارہ ہے، اپنا نکاح بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر اس کے علم میں لائے ہوئے بھی وہ کر سکتی ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نکاح میں رکاوٹ ہیں۔ ایک رکاوٹ تو یہ ہے کہ اس لڑکی نے کسی ایسے خاندان میں رشتہ کر لیا جو رشتہ اس کے سٹیٹس کے مطابق نہیں۔ اس صورت میں ولی کو حق ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل قرار دے سکتا ہے، یہ موقوف رہے گا اس کی اجازت پہ۔ مثلا لڑکی تو تھی ماں باپ کے گھر بڑے ناز و نعم میں پلی ہوئی، لاکھوں میں، اور اس نے شادی کر لی ایک فقیر سے جس کے گھر میں خود محتاجی ہے، مانگتا پھرتا ہے، تو ولی اگر اجازت نہ دے، باپ یا بھائی، یہ نکاح نہیں ہوگا، یہ نکاح باطل ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے میری بیٹی یا میری بہن اگر اس گھر میں جائے گی تو یہ تو ساری زندگی بہت اچھی اس نے گزاری ہے یا نہیں گزارا ہو سکتا۔ یہ اختیار ولی کو ہے نکاح کے معاملے۔ لڑکی سید تھی اور اس کے سٹیٹس کے مطابق فاروقی، صدیقی، علوی یہ لوگ ہونے چاہیے تھے، لڑکی نے سید ہونے کے باوجود بجائے علوی اور عثمانی اور صدیقی اور فاروقی کے یہ سب لوگ ایک دوسرے کے باہمی رشتہ دار ہیں، اس نے اس سے کم میں نکاح کر لیا، مثلا پٹھانوں میں نکاح کر لیا، تو اس کا نکاح ولی روک سکتا ہے، یہ ولی کو اختیار ہے۔ اسی طرح لڑکی کا سٹیٹس یہ ہے کہ بہت پڑھی لکھی اور لڑکے کا سٹیٹس یہ ہے، تو ولی اس نکاح کو روک سکتا ہے۔ لڑکی بالکل جاہل ہے، ان پڑھ ہے، اور لڑکا وہ لاکھوں پتی، کروڑوں پتی ہے، تو اس کے گھر میں یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی، اور اس کا ولی باپ یا بھائی کہتا ہے کہ ہم تمہارا نکاح کر دیں مگر وہ لوگ بہت اونچے درجے کے ہیں، ان کی فیملی، ان کا رہن سہن، تمہیں وہ آداب طریقے نہیں آتے، تم نہیں رہ سکو گی وہاں پہ، اور زندگی تمہاری یہ جیرن ہو جائے گی۔ ولی کو حق ہے کہ اس نکاح کو روک سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شریعت میں کفو میں نکاح کرنا، اپنی برابری کی سطح پہ نکاح کرنا۔ ایک چیز یہ تو سرے سے نکاح باطل بھی ہو سکتا ہے، اور اگر لڑکی، دوسری صورت یہ ہے، یہ دو چیزیں ولی کے لیے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے نکاح کیا مہر مثل سے کم۔ مہر مثل بھی بتایا نا کہ اس کے ددھیال میں لڑکی کے، اس کی ہم عمر، خوبصورتی میں بھی اس جیسی، تعلیم میں بھی اس جیسی، اس بچی کے برابر کی جو بچیاں ہیں، اس کی پھپھیاں ہیں، اس کے چچا کی بیٹیاں ہیں، جتنا ان کی عمروں میں اس وقت حق مہر ان کا ہوا تھا، یا اس خاندان میں کوئی حق مہر متعین ہے، اس حق مہر سے کم حق مہر پر یہ بچی نکاح کرے گی تو یہ نکاح باطل تو نہیں ہے، لیکن ولی یہ تقاضا کر سکتا ہے عدالت میں جا کر کہ اس لڑکی کو اتنا ہی حق مہر دلوایا جائے جتنا ہمارے ددھیال میں ہے اس کے۔ یہ دوسری چیز ہے جو ولی کو اختیار۔ مثلا ددھیال میں یا خاندانی حق مہر ان کا 1,00,000 روپے چلتا آ رہا ہے قدیم سے۔ اب کوئی لڑکا چاہتا ہے کہ وہاں شادی کرے اور نکاح ہو گیا اور 50,000 روپے ہو گیا حق مہر پہ، تو ولی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ 1,00,000 روپیہ ہونا چاہیے تھا، یہ اس کو شریعت نے حق دیا ہے، کورٹ میں جا سکتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ولی کے اختیار میں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ یہ کہ وہ اگر وہ اپنے سٹیٹس میں نکاح کر رہی ہے، وہ برابر کا ہے، اور اسی طرح اس کا نکاح، دوسری چیز برابر کا مہر بھی ٹھیک ہے جو ددھیال میں لڑکیوں کا ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ دونوں راضی ہوں آپس میں بالمعروف، قاعدے کے مطابق۔ یہ تراضوا کا جو لفظ ہے نا،
اس سے فقہا نے ایجاب اور قبول نکالا ہے کہ وہ کہتے ہیں لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہوں اس پہ، پھر تو نہ جبر اس پہ کیا جا سکتا ہے، نہ جبر اس پہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گواہوں کی موجودگی، کہ گواہوں کی موجودگی میں جب ایجاب اور قبول ہو جائے گا، یہ راضی ہوں گے تو پھر ٹھیک۔ اسی لیے نکاح جب لڑکی کا ہو تو چاہیے، اصل صورت یہ ہے کہ باپ اجازت دینے جائے، کیونکہ باپ ولی ہے، سگا بھائی ہے، بھائی اجازت لینے کے لیے جائے، وہ نہیں ہے بھتیجا اجازت لینے کے لیے جائے، کیونکہ وہ اس کا ولی ہے، پھوپھی کا۔ اس طرح سے یہ ولایت کا سلسلہ پورا شریعت نے رکھا ہے، اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ شریعت نے جو خاندان کو اہمیت دی ہے نا، کہ تم اپنے خاندان سے نہیں کٹ سکتے، تم اپنے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتے، یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں۔ یہ لڑائیاں اتنی آسان نہیں کہ آج لڑکے پھوپھی سے الگ ہو لیے اور آج لڑکے چچا سے الگ ہو لیے، کل کو یہ ساری رشتہ داریاں کہاں جائیں گی؟ اور اس میں رشتہ داری تو ایک طرف رہی، جو اللہ نے خود اپنے حقوق رکھے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ خدا کی بھی نافرمانی کرے گا۔ اس لیے بچیوں کے نکاح، ان کی شادیاں سٹیٹس دیکھ کے طے کرنی چاہیے۔ لوگ بڑی نادانی کرتے ہیں، عمر کا کبھی کبھی تناسب نہیں رکھتے، کہ اس کی عمر 60 سال ہے اور اس بچی کی عمر 25 سال ہے۔ اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ لڑکی بالکل غریب گھرانے سے ہے اور وہ شہزادہ کھاتا پیتا وہ کروڑوں پتی ہے۔ یہ سب چیزیں سوچنی چاہیے، کیونکہ اس طرح بچیوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ شریعت نے اسی لیے کفر سے، سٹیٹس سے نیچے اتر کے رشتہ کرنا یا اوپر اٹھ کے رشتہ کرنا، اس کو اچھا نہیں جانا۔ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایسے نہ کرو، کل کو بچی کو جو تکلیف اور پریشانی ہوگی اس کی وجہ سے خدا کا عذاب وہ تھوڑی چیز ہے، وہ بھی تو آئے گا، گناہ بھی تو ہوگا نا۔ تو گناہ جب ہوگا تو برکتیں کہاں رہیں گی؟ ایک سٹیٹس پہ ایک ایسے بڑا پرانا لطیفہ ہے لیکن یاد آیا، سناؤں آپ کو۔ ایک نواب صاحب تھے اور بڑا شوق تھا شادیوں کا تو نہیں، عورتوں کا۔ ایک خاتون بڑی پسند آئیں، انہوں نے کہا شادی کر لیں، ہو گئی شادی۔ جب صبح ہوئی تو نواب صاحب نے کہا لگتا ہے صبح ہو گئی ہے، تو اس نے کہا جی آپ سچ کہتے ہیں۔ اس وقت والد صاحب اٹھتے تھے، آذانیں ہوتی تھیں، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ واقعی بڑے حیران ہوئے، خوش ہوئے کہ تیر نشانے پہ جا بیٹھا، صحیح جگہ رشتہ ہو گیا ہے، خاندان بڑا اچھا ہوگا، والد نے نیک۔ پھر کچھ عرصے بعد کوئی اور شادی کر لی، پھر یہی قصہ ہوا، تو انہوں نے کہا لگتا ہے صبح ہو گئی۔ تو کہنے لگی بالکل، دیکھیے کیسی اچھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے اور چمن میں ہر طرف، ابھی چڑیاں آ جائیں گی، چہچہاہٹ کا منظر ہوگا، کیا ہوگا؟ تو حیران ہوئے، انہوں نے کہا اب بھی ٹھیک ہی ہو گیا، بڑا ادبی گھرانہ ہے اور بڑا تعلق ہے ان چیزوں سے انہیں۔ پھر تیسری شادی کر لی۔ تیسری بیگم صاحبہ جو تھی تو انہوں نے کہا کہ صبح لگتا ہے ہو گئی۔ اس نے کہا جی آپ سچ کہتے ہیں، ہمیں بھی بیت الخلاء جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ جو تیسری لایا ہوں یہ تو واقعی کوئی اور خاندان، بس یہی ہوتا ہے، سٹیٹس کا فرق جب پڑتا ہے نا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کہاں جا کے پھنس گیا اور کیا کر دیا۔ اسی لیے شریعت نے ان چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے، وہ جو نکاح طے کرتا ہے آگے دیکھ بھال کے بچیوں کے لیے، اس کی بات ہے، لیکن اگر کوئی اتنا ہی ہو گیا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، ان کو بھی اجازت۔ تو فرمایا ان کے نکاح، وہ نکاح اپنے کریں جب ان میں ایجاب و قبول ہو، بالمعروف قاعدے کے مطابق، ذالک یوعظ بہ، اور یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے نصیحت کی گئی ہے۔ نصیحت کر رہے ہیں کس کو؟ من کان منکم یؤمن باللہ، تم میں سے جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے نا، والیوم الآخر،
اور آخرت میں جواب دینے کی احساس ذمہ داری کسی کو ہے، ہم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ ہمارے ان احکامات کا مذاق نہ اڑانا، ہمارے ان احکامات پہ عمل کرنا، ذالکم، اور یہ جو واعظ ہے، یہ جو نصیحت ہے، اگر تم اس پہ عمل کرو گے، ازکا لکم، تم بہت ہی پاک رہو گے، واطہر، اور بہت ہی صاف رہو گے۔ اگر ہماری باتوں کو مانو گے، ان پہ عمل کرو گے، طلاق، عدت، رجوع، اللہ کے ان احکامات کو کھیل کا نشانہ نہ بنانا، خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ سب چیزیں ازکا لکم و اطہر، سپرلیٹو ڈگری میں اللہ نے دونوں لفظ یوز کیے ہیں۔ ازکا، اعلیٰ ترین مقام تزکیے کا، پاکیزگی کا، اطہر، بہت زیادہ پاک زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی، تم ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ یہ جو نصیحت اللہ نے کی ہے، اس نصیحت کے مطابق زندگی گزار۔ یہ کل کی آیات میں گزرا نا کہ اللہ کو بہت ہی اچھے لوگ وہ لگتے ہیں متطہرین، جو بالکل اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بالکل اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے اور بالکل تزکیہ اپنا چاہتے ہو اعلیٰ درجے کا۔ یہ جو ہم نصیحت اس قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، کس کو کر رہے ہیں؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ دیکھو ہم اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزارے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری خطبے میں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، مثال دے رہے ہیں اس کی، ہم ایک آدمی کو رکا لکھ دیتے ہیں کہ صاحب اس کا کام کر دیجئے، آپ کو کام وہ نہیں بھی کرنا نا، تو بھی جو سفارش اور رکا ہے اس کی آپ عزت کرتے ہیں۔ سفارش کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ جس نے سفارش کیا ہے اس کا منہ رکھنا، اس کی عزت رکھنا۔ کئی مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ یار یہ کام تو کرنے کا نہیں تھا، مگر والد صاحب نے کہا ہے، حضرت نے کہا ہے، محلے میں مولوی صاحب نے بھیجا تھا، تو مجھے شرم آتی تھی کہ ان کی سفارش رد کر دیں۔ ہوتا ہے انسانی زندگی میں، یہی ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج میں کہا، آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، میں تمہارے پاس سفارش کرتا ہوں بہنہ، ان عورتوں کے متعلق، اور تمہارے پاس سفارش کرتا ہوں کہ ان عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ اور قرآن پاک میں بھی ایک جگہ آیا ہے، 5ویں پارے کو جب پڑھیں گے اس میں آتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ رویہ ٹھیک رکھنا، ظلم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ، میں تمہیں سفارش کرتا ہوں اچھی طرح پیش آتے رہنا، اور تمہیں اگر اس کی کوئی بات ناگوار گزرتی ہے تو تم یہ سوچ لینا کہ اس میں بڑی خوبیاں بھی ہیں، اس کی اچھائیوں پر نظر لے جانا، اس کی برائیوں کو نہ گننا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے ایسا تعلق تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال ہوا ہے ان کا ہجرت سے بھی پہلے چند برس، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر مجھ سے تذکرہ کرتے رہے، اور جب بھی مدینہ منورہ میں پہنچ کے بھی کوئی بکری کٹتی تھی، کوئی گوشت ذبح، جانور ذبح ہوتا تھا، تو ران اٹھاتے تھے، اس کی دستی اٹھاتے تھے، کوئی حصہ، بڑا پیس، بڑا ٹکڑا گوشت کا، اور فرماتے تھے یہ فلاں کو بھیجو، خدیجہ کی سہیلی، فرماتے تھے یہ فلاں کو بھیج دو، وہ خدیجہ کے ساتھ ملتی تھی، وہ آتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند برس پہلے کی بات ہے، شاید 3 یا 4 برس پہلے، خیبر میں 7 ہجری میں، 4 برس ہو گئے زیادہ سے زیادہ، گھر تشریف فرما تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی بہن آئی ہیں، حالہ، اور بہنوں کی آوازیں آپس میں ملتی ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالہ کی آواز سنی، سالی تھی نا، اور وہ بھی اس بیوی کی جس کا انتقال ہو گیا تھا، تو بے اختیار دوڑ پڑے دروازے کی طرف اور فرمایا خدیجہ آ گئی، خدیجہ آ گئی۔ تو میں حیران تھی کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی چھوٹی بہن تھی، تو انہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی، اور آپ نے فرمایا ہو میں سمجھا خدیجہ آ گئی، اور انہیں بٹھایا اپنی چادر بچھا کے، فرمایا اس پہ بیٹھو۔ آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پہلی بیوی کے متعلق یہ رہا ہے رویہ. اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے ایک دن کہا آپ ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں, ہر موقع پہ اسے یاد کرتے ہیں. اس کے 2 شوہر پہلے مر گئے تھے, پھر تیسری مرتبہ آپ کے نکاح میں آئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانا اس کے بارے میں نہ کہو, واللہ کانت کذا و کذا. ایسا جملہ کہا ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں, کمال کیا. فرمایا کانت کذا و کذا, اللہ کی قسم خدیجہ تو ایسی اور ایسی تھی. خدیجہ تو بڑی خوبیوں والی تھی. خدیجہ کے تو کیا کہنے, خدیجہ کا کیا کہنا. اب یہ جو کیا کہنا ہے نا, مطلب اس کا کیا آدمی ترجمہ کرے. اور آپ نے فرمایا وَقَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ, تمہیں پتا نہیں ہے میری اولاد بھی تو اسی سے ہے. اس کا مطلب ہے اسپیشل بات گنوائی اس کی کہ خدیجہ سے میرے ایسے اچھے تعلقات, ہماری اولاد بھی تو اسی سے تھی. اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو نصیحت ہے اس انسان کو جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت کو مانتا ہے. اگر ہماری مان کے چلو گے اذکیٰ لکم واطہر, تم بہت پاک رہو گے, تم بہت صاف رہو گے اگر ان احکامات میں پیروی کرتے رہو گے. واللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تمہیں علم نہیں. کوئی چیز اگر تمہاری عقل میں نہیں آتی تو بھی اسے مانو. اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تم کسی بات کو نہیں سمجھ سکتے تو کہے پہ اعتماد کر لو, اللہ کے کہے پہ اعتماد کر لو, کیونکہ اللہ جانتا ہے, تم نہیں جانتے. تمہیں پتہ نہیں ہے مستقبل میں کیا ہونا ہے. اس لیے کبھی بھی کسی کے حقوق اپنے ذمے نہ رکھنا, ان کے ساتھ اچھے پیش آتے رہنا. طلاق, نکاح, خلا, الا, یہ سب باتیں احکامات اللہ نے بتایا کہ بتا دیے اور اس کے مطابق زندگی گزار.